الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ تو آج ہم لوگ منہاج العربیہ حصہ اول کا درس نمبر 7 پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو آپ لوگوں سے میری گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک پورا دیکھیں اور اس سبق کو بغور سماعت کیجیے، اور اگر کسی کو کچھ پوچھنا ہو تو کمنٹ کر کے پوچھ لیا کرے۔ آئیے اب زیادہ دیر نہ کرتے ہوئے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج کا درس نمبر 7 ہے۔ این الولد، اینا کا معنی کہاں، الولد کا معنی لڑکا۔ این الولد، لڑکا کہاں ہے۔ الولد علی الکرسی، الولد کا معنی لڑکا، علی کا معنی پر، الکرسی کا معنی کرسی۔ الولد علی الکرسی، لڑکا کرسی پر ہے۔ این الکرسی، اینا کا معنی کہاں، الکرسی کا معنی کرسی۔ این الکرسی، کرسی کہاں ہے۔ الکرسی علی الارض، الکرسی کا معنی کرسی، علی کا معنی پر، الارض کا معنی زمین۔ الکرسی علی الارض، کرسی زمین پر ہے۔ این القلم، اینا کا معنی کہاں، القلم کا معنی قلم۔ این القلم، قلم کہاں ہے۔ القلم فی الجیب، القلم کا معنی قلم، فی کا معنی میں، الجیبی کا معنی جیب۔ القلم فی الجیب، قلم جیب میں ہے۔ کیف الولد، کیفا کا معنی کیسا، الولد کا معنی لڑکا۔ کیف الولد، لڑکا کیسا ہے۔ الولد طیب، الولد کا معنی لڑکا، طیب کا معنی اچھا۔ الولد طیب، لڑکا اچھا ہے۔ این السمک، اینا کا معنی کہاں، السمک کا معنی مچھلی۔ این السمک، مچھلی کہاں ہے۔ السمک فی الماء، السمک کا معنی مچھلی، فی کا معنی میں، الماء کا معنی پانی۔ السمک فی الماء، مچھلی پانی میں ہے۔ این الزہر، اینا کا معنی کہاں، الزہر کا معنی پھول۔ این الزہر، پھول کہاں ہے۔ الزہر علی الشجر، الزہر کا معنی پھول، علی کا معنی پر، الشجر کا معنی درخت۔ الزہر علی الشجر، پھول درخت پر ہے۔ کیف الزہر، کیفا کا معنی کیسا، الزہر کا معنی پھول۔ کیف الزہر، پھول کیسا ہے۔ الزہر جمیل، الزہر کا معنی پھول، جمیل کا معنی خوبصورت۔ الزہر جمیل، پھول خوبصورت ہے۔ تو آئیے ان عربی سوالاتوں کا عربی ہی میں جواب دینا ہے۔ تو آئیے جواب دیتے ہیں۔ کیفا انتا، کیفا کا معنی کیسا، انتا کا معنی تو۔ کیفا انتا، تو کیسا ہے۔ اس کا عربی میں جواب یہ ہے، انا طیب، میں اچھا ہوں۔ اینا انتا، اینا کا معنی کہاں، انتا کا معنی تو۔ اینا انتا، تو کہاں ہے۔ اس کا عربی میں جواب یہ ہے، انا فی البیت، میں گھر میں ہوں۔ این القلم، اینا کا معنی کہاں، القلم کا معنی قلم۔ این القلم، قلم کہاں ہے۔ اس کا عربی میں جواب یہ ہے، القلم فی الجیب، قلم جیب میں ہے۔ این الاستاذ، اینا کا معنی کہاں، الاستاذ کا معنی استاد۔ این الاستاذ، استاد کہاں ہے۔ اس کا عربی میں جواب یہ ہے، الاستاذ علی الکرسی، استاد کرسی پر ہے۔ این الکرسی، اینا کا معنی کہاں، الکرسی کا معنی کرسی۔ این الکرسی، کرسی کہاں ہے۔
اس کا جواب یہ ہے کہ الکرسی علی الارض، کرسی زمین پر ہے۔ کیف الاستاذ، کیفا کا معنی کیسا، الاستاذ کا معنی استاد، کیف الاستاذ، استاد کیسا ہے؟ اس کا عربی میں جواب یہ ہے الاستاذ طیب، استاد اچھے ہے۔ من علی الکرسی، من کا معنی کون، علی کا معنی پر، الکرسی کا معنی کرسی، من علی الکرسی، کرسی پر کون ہے؟ الاستاذ علی الکرسی، استاذ کرسی پر ہے۔ ما فی الماء، ما کا معنی کیا، فی کا معنی میں، الماء کا معنی پانی۔ ما فی الماء، پانی میں کیا ہے؟ اس کا عربی میں جواب یہ ہے السمک فی الماء، پانی میں مچھلی ہے، مچھلی پانی میں ہے۔ السمک فی الماء، مچھلی پانی میں ہے۔ ما علی الشجر، ما کا معنی کیا، علی کا معنی پر، الشجری کا معنی درخت۔ ما علی الشجر، درخت پر کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے الزہر علی الشجر، درخت پر پھول ہے۔ من محمد، من کا معنی کون، محمد کا معنی محمد، من محمد، محمد کون ہے؟ تو اس کا عربی میں جواب یہ ہے کہ محمد رسول، محمد رسول ہے۔ حل محمد رسول، حل کا معنی کیا، محمد کا معنی محمد، رسول کا معنی رسول۔ حل محمد رسول، کیا محمد رسول ہے؟ اس کا عربی میں جواب یہ ہے نام محمد رسول، ہاں محمد رسول ہے۔ تو آئیے اب ان اردو جملوں کا عربی میں ترجمہ کرنا ہے، یعنی ان اردو جملوں کو عربی میں تبدیلی کرنا ہے۔ تو آئیے تبدیلی کرتے ہیں۔ آدمی گھوڑے پر ہے، آدمی کے لیے عربی میں الرجل کا استعمال ہوتا ہے، گھوڑے کے لیے الفرس کا استعمال ہوتا ہے، پر کے لیے عربی میں اعلیٰ کا استعمال ہوتا ہے۔ آدمی گھوڑے پر ہے، الرجل علی الفرس، آدمی گھوڑے پر ہے۔ بندر درخت پر ہے، بندر کے لیے عربی میں القرد کا استعمال ہوتا ہے، درخت کے لیے الشجر کا استعمال ہوتا ہے، پر کے لیے اعلیٰ کا استعمال ہوتا ہے۔ بندر درخت پر ہے، القرد علی الشجر، بندر درخت پر ہے۔ گھوڑا گھر میں ہے، گھوڑا کے لیے عربی میں الفرس کا استعمال ہوتا ہے، اور گھر کے لیے البیت کا استعمال ہوتا ہے، میں کے لیے فی کا استعمال ہوتا ہے۔ گھوڑا گھر میں ہے، الفرس فی البیت، گھوڑا گھر میں ہے۔ اونٹ عرب میں ہے، اونٹ کے لیے عربی میں الجمل کا استعمال ہوتا ہے، عرب کے لیے عرب ہی استعمال ہوتا ہے، میں کے لیے فی کا استعمال ہوتا ہے۔ اونٹ عرب میں ہے، الجمل فی العربی، اونٹ عرب میں ہے۔ مچھلی پانی میں ہے، عربی میں مچھلی کے لیے السمک کا استعمال ہوتا ہے، پانی کے لیے الماء کا استعمال ہوتا ہے، میں کے لیے عربی میں فی کا استعمال ہوتا ہے۔ السمک فی الماء، مچھلی پانی میں ہے۔ استاد کرسی پر ہے، استاد کے لیے عربی میں الاستاذ کا استعمال ہوتا ہے، کرسی کے لیے کرسیون کا استعمال ہوتا ہے، اعلیٰ کے لیے پر کے لیے اعلیٰ کا استعمال ہوتا ہے۔ الاستاذ علی الکرسی، استاد کرسی پر ہے۔ لڑکا زمین پر ہے، لڑکا کے لیے عربی میں الولد کا استعمال ہوتا ہے، زمین کے لیے الارض کا استعمال ہوتا ہے، پر کے لیے اعلیٰ کا استعمال ہوتا ہے۔ الولد علی الارض، لڑکا زمین پر ہے، لڑکا زمین پر ہے۔ کیا یہ گھر ہے؟ نہیں۔ کیا کے لیے عربی میں حل کا استعمال ہوتا ہے، یہ کے لیے حاذا کا استعمال ہوتا ہے، اور گھر کے لیے بیتن کا استعمال ہوتا ہے، اور نہیں کے لیے لا کا استعمال ہوتا ہے۔
کیا یہ گھر ہے؟ نہیں۔ حل ھذا بیت؟ لا۔ کیا یہ گھر ہے؟ نہیں۔ حل ھذا بیت؟ لا۔ یہ مسجد ہے، گھر نہیں۔ یہ کے لیے عربی میں ھذا کا استعمال ہوتا ہے، مسجد کے لیے مسجدن کا استعمال ہوتا ہے، اور گھر کے لیے بیتن کا استعمال ہوتا ہے۔ نہیں کے لیے عربی میں لا کا استعمال ہوتا ہے۔ یہ مسجد ہے، گھر نہیں۔ ھذا مسجد لا بیت۔ پانی کیسا ہے؟ پانی کے لیے عربی میں الماء کا استعمال ہوتا ہے۔ کیسا کے لیے عربی میں کیفا کا استعمال ہوتا ہے۔ کیف الماء؟ پانی کیسا ہے؟ پانی اچھا ہے۔ پانی کے لیے عربی میں الماء کا استعمال ہوتا ہے، اچھا کے لیے طیبن کا استعمال ہوتا ہے۔ الماء طیبن، پانی اچھا ہے۔ پانی وضو کے لیے ہے، پانی کے لیے عربی میں الماء کا استعمال ہوتا ہے، وضو کے لیے ہے، للوضوء۔ الماء للوضوء، پانی وضو کے لیے ہے۔ کیا وہ پھول ہے؟ کیا کے لیے عربی میں حل کا استعمال ہوتا ہے، وہ کے لیے ذالکا کا استعمال ہوتا ہے۔ پھول کے لیے زہرن کا استعمال ہوتا ہے۔ حل ذالکا زہرن؟ کیا وہ پھول ہے؟ ہاں وہ پھول ہے۔ ہاں کے لیے عربی میں نام کا استعمال ہوتا ہے، وہ کے لیے ذالکا کا استعمال ہوتا ہے، اور پھول کے لیے زہرن کا استعمال ہوتا ہے۔ نام ذالکا زہرن، ہاں وہ پھول ہے۔ وہ خوبصورت ہے، وہ کے لیے عربی میں ذالکا کا استعمال ہوتا ہے، خوبصورت کے لیے جمیلن کا استعمال ہوتا ہے۔ ذالکا جمیلن، وہ خوبصورت ہے۔ قرآن عربی میں ہے، قرآن کے لیے عربی میں قرآنن کا استعمال ہوتا ہے، عربی کے لیے عربیون کا استعمال ہوتا ہے۔ میں کے لیے فی کا استعمال ہوتا ہے۔ القرآن فی العربی، قرآن عربی میں ہے۔ اسلام کیا ہے؟ اسلام کے لیے عربی میں اسلامن کا استعمال ہوتا ہے، کیا کے لیے حل کا استعمال ہوتا ہے۔ حل اسلام، اسلام کیا ہے؟ اسلام ایک دین ہے۔ اسلام کے لیے عربی میں اسلام ہی استعمال ہوتا ہے۔ دین کے لیے، ایک دین کے لیے دینن کا استعمال ہوتا ہے۔ الاسلام دینن، اسلام ایک دین ہے۔ دین کیسا ہے؟ دین کے لیے الدین کا استعمال ہوتا ہے عربی میں، اور کیسا کے لیے کیفا کا استعمال ہوتا ہے۔ کیف الدین، دین کیسا ہے؟ دین آسان ہے۔ دین کے لیے عربی میں الدین کا استعمال ہوتا ہے، اور آسان کے لیے سہلن کا استعمال ہوتا ہے۔ الدین سہلن، دین آسان ہے۔ مکہ کہاں ہے؟ عربی میں مکہ کے لیے المکۃ کا استعمال ہوتا ہے، کہاں کے لیے آئینہ کا استعمال ہوتا ہے۔ آئینہ مکۃ، مکہ کہاں ہے؟ مکہ عرب میں ہے۔ مکہ کے لیے عربی میں المکۃ کا استعمال ہوتا ہے، عرب کے لیے عرب ہی استعمال ہوتا ہے، میں کے لیے فی کا استعمال ہوتا ہے۔ مکہ عرب میں ہے، المکۃ فی العربی، مکہ عرب میں ہے۔ تو آپ لوگوں سے میری گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے۔ انشاءاللہ پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔